بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا چھٹا باب ہے کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 27 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم باب الصلاۃ المسافر پڑھیں گے۔ مسافر کی نماز سے متعلقہ احکامات اس میں ذکر ہوں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ السفر الذي يتغير به الاحکام هو ان يقصد الانسان موضعا بينه وبين المقصد مسيرة 3 أيام بسير الإبل ومشي الأقدام، ولا معتبر في ذلك بالسير في الماء، وفرض المسافر عندنا في كل صلاة رباعية ركعتان، ولا تجوز له الزيادة عليهما، فإن صلى 4 وقد قعد في الثانية مقدار التشهد أجزأه ركعتان عن فرضه، وكانت الأخريان له نافلة، وإن لم يقعد في الثانية مقدار التشهد في الركعتين الأوليين بطلت صلاته۔ عبارت ہوگی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ وہ سفر جس سے احکام تبدیل ہو جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان قصد کرے ایسی جگہ کا کہ اس کے درمیان اور اس کی جگہ کے درمیان 3 دن کی مسافت ہو، اونٹ کے چلنے کی یا پیدل چلنے کی، اور اس میں اعتبار نہیں کیا گیا سیر میں، سفر میں، پانی میں۔ اور مسافر کا فرض ہمارے نزدیک ہر 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتیں ہیں، اور جائز نہیں ہے اس پر اضافہ کرنا۔ اور اگر اس نے 4 رکعتیں پڑھ لی اور وہ دوسری رکعت میں تشہد کی مقدار بیٹھ چکا تھا تو 2 رکعتیں اس کے فرض سے کافی ہو جائیں گی، اور آخری 2 رکعتیں اس کے لیے نفل ہو جائیں گی۔ اور اگر وہ دوسری میں نہیں بیٹھا تھا تشہد کی مقدار، تو پہلی 2 رکعتوں میں تو پھر اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، یہاں سے مسافر کی نماز کے بارے میں احکامات ذکر کیے جا رہے ہیں۔ تو مسافر کے لیے نماز کے اندر قصر کی جاتی ہے، تو اب یہ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر وہ شرط پائی جائے گی تو پھر مسافر قصر کرے گا، اگر وہ شرط نہیں پائی جائے گی تو مسافر قصر بھی نہیں کرے گا۔ تو سب سے پہلے بتا رہے ہیں کہ وہ سفر جس کے ذریعے سے احکام تبدیل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ مسافر ہیں، مسافر کے ذمہ جمعہ لازم نہیں ہوتا، اور اسی طریقے سے مسافر کے ذمہ نماز میں قصر ہوتی ہے۔ وہ کون سا سفر ہے؟ اس سفر کے بارے میں بتا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان ارادہ کرے موزین ایسی جگہ کا کہ بے نہ ہو، اس کے درمیان، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ انسان کی طرف لوٹ رہی ہے، اس انسان کے درمیان اور اس جگہ کے درمیان۔ یہ مقصد مطلب جس چیز کا اس نے قصد اور ارادہ کیا، جس جگہ جانے کا، اس کے درمیان اور انسان کے درمیان مسیرۃ 3 ایام، 3 دن کی مسافت ہو، 3 دن تک کا چلنا ہو۔ اب 3 دن کا چلنا کون سا مراد ہے؟ کیا اس سے مراد موٹر سائیکل پر جانا ہے یا اس سے مراد کار پر جانا ہے؟ تو کیا مراد ہے؟ تو وہ آگے بتا رہے ہیں کہ دیکھیں، جو 3 دن کی مسافت ہے وہ اونٹ کے چلنے کے اعتبار سے ہے۔ یا اونٹ اگر 3 دن تک چلتا ہے یا کوئی انسان پیدل 3 دن تک چلتا ہے تو کتنی مسافت وہ طے کرتا ہے۔ اگر اتنی مسافت، اتنی دور تک کے لیے آپ نے ارادہ کیا ہے جانے کا تو پھر آپ قصر کریں گے۔ اچھا، اس میں اب ایک چیز کا اور آپ نے خیال رکھنا ہے، اب یہ مقدار کتنی بنتی ہے؟ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ 24 گھنٹے چلنا مراد نہیں ہے، بلکہ ایک نارمل روٹین کے اندر جو اونٹ چلتا ہے ایک دن کے اندر، دن کے اوقات میں سفر کرتا ہے یا انسان پیدل سفر کرتا ہے، وہ مراد ہے۔ آج کے دور کے اعتبار سے اس کی جو حساب لگایا گیا ہے وہ تقریباً 78 کلومیٹر ہے، کہ اگر آپ نے 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ آپ نے ارادہ کیا ہے جانے کا تو پھر آپ شرعی طور پہ مسافر ہوں گے۔ اور اس میں ایک چیز کا آپ نے اور خیال رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو 78 کلومیٹر آپ نے کاؤنٹ کرنے ہیں، شمار کرنے ہیں، یہ آپ نے اپنے گھر سے شمار نہیں کرنے ہیں، بلکہ جس شہر کے اندر آپ رہ رہے ہیں اس شہر کی جو آخری حد ہے آبادی کی، وہاں سے لے کر اور جس شہر کے اندر آپ جا رہے ہیں وہاں سے اس کی جو آبادی شروع ہو رہی ہے وہ آپ نے شمار کرنی ہے، کہ یہ دونوں کی جو مسافت ہے، آیا یہ 78 یا اس سے زیادہ کلومیٹر بنتے ہیں تو پھر تو آپ مسافر ہوں گے، اگر اس سے کم بنتے ہیں تو آپ مسافر نہیں ہوں گے۔ جیسے کہ آپ یہاں سے اگر سرگودا جاتے ہیں تو اگر تو آپ جی ٹی روڈ کے اعتبار سے جاتے ہیں تو پھر یہ اتنا سفر نہیں بنتا ہے، لیکن اگر آپ موٹر وے کے ذریعے سے جاتے ہیں تو پھر یہ اتنا سفر بنتا ہے۔ تو اگر آپ موٹر وے سے جائیں گے تو آپ مسافر بنیں گے شرعی طور پہ، اگر آپ جی ٹی روڈ سے جائیں گے تو آپ شرعی طور پہ مسافر نہیں بنیں گے۔ تو یہ فرمایا کہ جو 3 دن کی مسافت ہے یہ اونٹ جو چلے وہ اعتبار سے، یا جو انسان پیدل چلتا ہے اس کے قدم اعتبار سے، یہ وہ مسافت ہے۔ ولا معتبر فی ذلک بالسیر فی الماء۔ اگلا مسئلہ اب یہاں پر یہ سمجھیں کہ ایک سفر ہے، اگر وہ خشکی کے ذریعے سے جاتے ہیں تو وہ 3 دن کی مسافت بنتا ہے، لیکن وہی والا سفر آپ دریائی راستہ بھی کر سکتے ہیں، مطلب دریا ہے یا کوئی نہر ہے، کشتی کے ذریعے سے بھی آپ جا سکتے ہیں، یا کوئی سمندر ہے آپ وہاں سے کشتی کے ذریعے سے بھی جا سکتے ہیں۔ تو اب اس میں اگر آپ دریائی راستے سے جاتے ہیں تو پھر 3 دن نہیں بنتے ہیں،
لیکن اگر آپ خشکی کے راستے سے جاتے ہیں تو پھر 3 دن کی مسافت بنتی ہے۔ تو اگر آپ دریائی راستے سے جائیں گے تو پھر وہ والی مسافت آپ نے شمار کرنی ہے، پھر دریائی راستے میں آپ نے خشکی والی مسافت آپ نے شمار نہیں کرنی ہے۔ بالفرض اگر آپ دریائی راستے سے جاتے ہیں تو یہ سفر بنتا ہے 60 کلومیٹر، لیکن وہی والی منزل پہ اگر آپ خشکی کے راستے سے جاتے ہیں تو وہ 80 کلومیٹر بنتا ہے سفر۔ تو اگر آپ دریائی راستے سے جائیں گے تو پھر آپ کے 60 کلومیٹر شمار ہوں گے اور آپ مسافر نہیں ہوں گے۔ اگر آپ خشکی کے ذریعے سے جائیں گے تو پھر آپ 80 کلومیٹر ہی شمار کریں گے۔ یہی فرمایا اعتبار نہیں کیا جائے گا اس مسافت میں پانی میں چلنے میں۔ پانی میں چلیں گے تو پھر خشکی والی مسافت کا اعتبار نہیں ہے، پانی میں چلیں گے تو پھر پانی والی مسافت کا آپ اعتبار کریں گے۔ وفرض المسافر عندنا فی کل صلاۃ رباعیۃ رکعتان۔ اگلا مسئلہ، مسافر کے لیے ہمارے نزدیک جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ اب 4 رکعت کس میں ہے فرض نماز؟ ایک تو ظہر میں 4 رکعت ہوتے ہیں تو لہذا ظہر کے 2 رکعت پڑھے گا، اسی طریقے سے عصر میں 4 رکعت فرض ہوتے ہیں تو عصر بھی 2 رکعت فرض پڑے گا، اور اسی طریقے سے عشاء کے 4 رکعت فرض ہوتے ہیں تو عشاء میں بھی 2 رکعت یہ فرض پڑے گا، اور اسے اضافہ کرنا جائز نہیں ہے کہ آپ 2 کے بجائے 4 پڑھ لیں، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ فرمایا کہ فرض مسافر کے لیے ہمارے نزدیک ہر 4 رکعت والی نماز میں رکعتانی 2 رکعت یہ فرض ہے۔ ولا تجوز له زیادت علیہما، 2 رکعتوں سے اضافہ کرنا یہ جائز نہیں ہے مسافر کے لیے۔ اب اس کے بعد اگلا مسئلہ، مسافر نے 2 رکعتیں پڑھنی تھی جیسا کہ اس کے ذمہ لازم تھا، لیکن اس نے 2 کے بجائے 4 رکعتیں پڑھ دیں۔ مثال کے طور پہ ظہر کی نماز سے اس نے قصر پڑھنی تھی لیکن اس نے 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھ دیے، تو اب کیا حکم ہے؟ تو اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ آیا یہ دوسری رکعت کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھا تھا یا پھر نہیں بیٹھا تھا۔ اگر تو یہ تشہد کی مقدار بیٹھا تھا پھر یہ کھڑا ہو گیا تو پھر یہ جو تشہد کی مقدار بیٹھا تھا تو اس کے فرض پورا ہو جائے گا، اور یہ تیسری رکعت کے لیے جو کھڑا ہوگا جو اس کے بعد اس نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں وہ 2 رکعتیں نفل شمار ہو جائیں گی۔ اور اگر یہ دوسری رکعت میں تشہد کی مقدار بیٹھا ہی نہیں تھا، یا تو سرے سے بیٹھا ہی نہیں تھا یا بیٹھا تھا لیکن تھوڑی دیر بیٹھ کے کھڑا ہو گیا، تو ایسی صورت کے اندر اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ فرمایا کہ اگر اس نے 4 رکعت نماز پڑھی اور یہ قعد فی الثانیہ دوسری رکعت میں بیٹھ گیا تھا، تشہد کی مقدار اجزأہ رکعتان عن فرضہ، تو یہ جو 2 رکعتیں ہیں اس کے فرض سے کافی ہو جائیں گی۔ وکانت الاخریان لہ نافلہ، اور جو آگے والی 2 رکعتیں ہیں وہ اس کے لیے نفل بن جائیں گی۔ اور اگر یہ دوسری رکعت کے اندر بیٹھا ہی نہیں تھا تشہد کی مقدار پہلی 2 رکعتوں میں بھی، تو پھر اس کی نماز اس سرے سے باطل ہو جائے گی، اس کی نماز ضائع چلی جائے گی اور اس کو نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی۔